پہلا گناہ جو ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے جو کمالات ہیں، ان میں کسی اور کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کے افعال کے اندر کسی کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کے جو کمالات، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، ان میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک باللہ ہے۔ اور یہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اسی گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے، اسی گناہ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے کے اندر توحید کے اوپر قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع کیا وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے بندے شرک جیسی جو خطرناک مہلک بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے وہ اجتناب کریں، اس سے بچ جائیں، اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندگی کرنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی قرآن کے اندر بتلایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن و انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد وہ کیا ہے؟ الا لیعبدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اے لیوحدون، یعبدون یعنی یوحدون، کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کو تسلیم کرے اور اسی کی عبادت کرے، اس کی جو افعال، اس کے جو افعال ہیں، اس کی جو کمالات ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو گناہ ہے، توحید کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے بندوں میں کسی اور کو منسوخ کر دینا، کسی اور کو صفات کا حامل ٹھہرا دینا، یہ شرک جو ہے، اسی گناہ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر وہ ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر جو رسول بھیجے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ اللہ کے بندوں کو، وہ نبی طاغوت کی بندگی سے، شیطان کی بندگی سے، بتوں کی بندگی سے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچائے ان کو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچائے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا؟